پر اسلام کو فخر کا حق حاصل ہے۔ ایک چیز جو اللہ نے اسلام کو اضافی عطا فرمائی ہے وہ اسلام کا نظام حاکمیت ہے، اسلام کا نظام مملکت ہے۔ اسلام اپنے اندر ایک ایسا نظام رکھتا ہے جو تمام نسل انسانی کو ایک ضابطے کے تحت، چاہے وہ اپنے مذہب پر رہیں، چاہے وہ اپنا مذہب چھوڑ کر اس مذہب کا حصہ بنے، وہ ذمی ہونے کی حالت میں رہیں یا حربی ہونے کی حالت میں رہیں، جس حالت میں بھی انسان رہنا چاہے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے بھی اسلام کے نظام مملکت میں، اسلام کے نظام عدل میں وہ باحفاظت اور باعزت زندگی گزار سکتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں کسی بھی اس بے دین قوت کو پسند نہیں ہے کہ جن کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے۔ وہ ہمیں عبادات کی آزادی دینے کو تیار ہے، عبادات میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ہم کتنی تہجد پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں، کسی کو کیا اعتراض ہے؟ ہم تلاوت کریں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ ہم صدقہ خیرات کریں، چیریٹی دیں، کسی کو کیا ٹینشن ہے؟ لیکن پریشانی ان کو تب شروع ہوتی ہے دنیا والوں کو کہ جب ہم اپنے مذہب کو بحیثیت نظام عالم پیش کرتے ہیں کہ پورے عالم انسانیت کا جو نظام ہے اس کو چلانے کی اگر کوئی صلاحیت ہے تو صرف اور صرف دین اسلام میں ہے۔ اس بنیاد پر دنیا بگڑتی ہے، اس بنیاد پر دنیا ہم سے الجھتی ہے۔ اب یہی مسئلہ ہمارے ساتھ جہاں بر صغیر پاک و ہند میں ہوا، ہمارا ملک عزیز مارد وجود میں آیا، ہماری تاریخ کو کس طرح مسخ کیا گیا، ہماری آنے والی نسل سے حقائق کو کس طرح چھپایا گیا۔ اگر آج ہم ان کا پردہ اٹھانا بھی چاہیں، حالانکہ کسی بھی ملک و قوم میں جو شخص اپنی قوم کے ماضی کی حقیقت قوم کے سامنے لائے اسے ہر قوم میں، ہر ملک میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ ہماری قوم کی نوجوان نسل کو، نئی نسل کو اپنے ماضی سے متعارف کروا رہا ہے۔ اس کے جو ہے وہ ایک خود اعتمادی اس سے قوم میں پیدا ہو رہی ہے۔ سوائے ہمارے ملک عزیز پاکستان کے، یہاں آگے دیکھو پیچھے دیکھنا منع ہے کہ پیچھے ہم کیا کرتوت کر کے آئے ہیں، پیچھے ہمارا نظام کیا رہا ہے۔ آپ اس کا اندازہ ایک چھوٹی سی بات سے لگائیں، کسی بھی ملک میں، ابھی ہمارا ہندوستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا ہے، یا ہماری تاریخ کے مطابق یوں سمجھ لو کہ وہ ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوا، وہاں کے جو ملک بنانے میں جو ان کے سیاسی ہیروز تھے، جو ان کے سیاسی کرتا دھرتا تھے، جن کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے ہندوستان کی سیاست کی بنیاد رکھی، ان کے بارے میں آج بھی ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے کالجوں میں، ان کے تمام اداروں میں سب سے اعلیٰ ترین پی ایچ ڈیز ان کے اندر ہو رہی ہیں، ایم فل کے مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ پنڈت جواہر لال نہرو کون تھا، پنڈت جو سوجندر گھوباش کیا تھا، اور جو ہے وہ مہاتما گاندھی کون تھا۔ وہ اپنے قوم کو، حتیٰ کہ ہندو مذہب ہے، ہندوازم ہے، سیکولرزم اس ملک کا ایک سرکاری قانون ہے، لیکن اس میں ان کے نصاب میں یہ باتیں شامل ہیں کہ حضرت شیخ الہند کون تھے، بر صغیر پاک و ہند کی آزادی میں حضرت مدنی نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ وہ اپنے قوم کے قومی ہیروز کو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے پارسی ہو یا عیسائی ہو، جن نے بھی بر ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں کچھ نہ کچھ کارنامہ سر انجام دیا ہے، ان کو وہ اپنی قوم کو بھولنے نہیں دے رہے۔ اپنی قوم کے نصاب میں، ان کی میٹرک تک کے نصاب میں، مڈل کے نصاب میں، پرائمری کے نصاب میں، حتیٰ کہ آگے پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، وہ ساری کی ساری تعلیم کے اندر اپنے ہیروز سے اپنی قوم کو واقف رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ کیا ہے؟ ہمارے ملک میں سوائے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال کے ماسوا آپ قائد اعظم پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہیں، کوئی بھی ملک کی یونیورسٹی، کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ تمہیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اگر ہے تو کوئی لائے مقالہ جو پی ایچ ڈی کا لکھا گیا۔ کیا ہمارے بانی پاکستان اس ملک کے موصل کا، اس ملک کے نظام پہ اتنا بھی حق نہیں ہے کہ یہاں کے طلباء کو اپنے اس قومی ہیرو کے بارے میں اس کی تاریخ کو بتایا جائے؟ صرف ہمیں اپنے اسلاف سے، اپنے ماضی سے توڑنے کے لیے، تاکہ ہم جان نہ سکے ماضی میں کیا ہے۔ اور جب ہم ماضی سے غافل ہوں گے، جاہل ہوں گے، پھر جو ہمارے دماغوں میں زہر ڈالا جائے گا، جو ہمیں بتا دیا جائے گا، ہمارے لیے وہی حرف آخر ہوگا۔ فلاں فلاں لوگ پاکستان بننے کے مخالف تھے، فلاں فلاں حامی تھے، اس بنیاد پر جو ان لوگوں نے، ان ریاستوں نے نفرت کا چورن بیچنا ہوتا ہے، وہ اپنی چورن بیچنے کے لیے وہ قوم کو دھوکے میں رکھتے ہیں، اصل حقائق تک نہیں جانے دیتے۔ اگر ہم بر صغیر پاک و ہند کے اس پاکستان اور پنجاب کا اور یہ ہندوستان کا جو بٹوارا ہوا ہے، اگر ہم اس کے ماضی کو جاننا چاہیں،
اگر ہم اس ہندوستان کی تاریخ کو پڑھنا چاہیں اور دونوں اطراف کے فریقین کا موقف سنیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا یہ ملک کیسے بنا، اس کے پس پردہ عوامل کیا تھے، اس میں کون سی حکمتیں کار فرما تھیں، اور کتنی مشکلوں سے اس آگ اور خون کے سمندر سے نکل کر اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا تھا۔ ہمیں چونکہ ماضی سے غرض نہیں ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ 100-200 روپے کے بیج لے کر جھنڈے لگے کر چھت پر لگا دو اور گلیوں کو جھنڈوں سے سجا دو، اگلے دن وہی جھنڈے وہی سب۔ بلکہ یہ کیا ہوا، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، ملک عزیز کے جھنڈے کا ہمارے ہاں جو احترام ہے، جو اس کی عزت اور افادیت ہے، یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ ہم تو اس سے بھی بڑے بڑے جرائم کے مرتکب ہیں۔ ناراض نہ ہونا، حقیقت یہی ہے۔ اور چین کا صدر پاکستان کے دورے پہ آتا ہے اور اس کے استقبال کے لیے جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، انہی جھنڈیوں میں سے ایک جھنڈی جو اس کے یعنی سادہ سی وہ گتے کی ہوگی یا کس چیز کی، وہ ٹوٹ کر نیچے گری، وہ اپنی گاڑی اس نے روک کر نیچے اترا اور اپنے جھنڈے کو اٹھایا اور چوم کر اپنی گاڑی میں رکھ لیا کہ ہم اپنے جھنڈے کو زمین پر گرا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اور ہمارا قومی حال کیا ہوتا ہے، یہ 15 اگست کو دیکھ لینا، کوئی نالی، کوئی جو گندگی کا ڈھیر ایسا نہیں ہوگا جس پہ ملک عزیز کے پرچم کی بے حرمتی نہیں ہو رہی ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا، جب ہم 12 ربیع الاول میں کرتے ہیں تو اس پہ ان پرچموں پہ تو اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو درود و سلام لکھا ہوا ہوتا ہے، اپنے پیارے پیغمبر کا نام لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارا ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے ایک دن کے لیے آنکھوں پہ لگائیں گے، جو نہ لگائے وہ گستاخ ہے، وہ ملک کا بھی دشمن، ملت کا بھی دشمن، نبی کا بھی دشمن۔ اور اگلے دن وہی پرچم، وہی مقدس کاغذ کا ٹکڑا جس پہ ہمارے آقا کا نام لکھا ہوتا ہے گندی نالی میں پڑا، پھر نہ عاشق کی غیرت جاگتی ہے، نہ کسی کو کوئی ہوش ہوتا ہے، جو ہے کہ فریضہ ادا ہو گیا۔ یہ ہماری مجموعی قومی بے حسی ہے کہ ہم بحثیت قوم تربیت یافتہ قوم نہیں ہے۔ ہم بحثیت قوم ایک جو کہہ لیے بھیڑوں کا ایک ریوڑ ہے، ریوڑ کی طرف پہ ہمیں ہانکا جا رہا ہے، کبھی کوئی آ کر ہانکنے لگ جاتا ہے، کبھی کوئی لگ جاتا ہے، اور ہم اندھا دھند اسی طرز پہ بگٹٹ دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ہمیں دائیں بائیں دیکھنے کی فرصت ہے، نہ اپنے ماضی کو دیکھنے کی ہم میں ہمت ہے۔